إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ابتلاء و آزمائش، مصیبتوں، آفات اور امتحان میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو اس تخلیق کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے، جتنے بھی جنات تھے، جتنے بھی مخلوقات تھیں، ساری کی ساری مخلوقات آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں، لیکن شیطان نے انکار کیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان لیتے ہوئے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، یہ درخت ہے، تم اس کے قریب مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہاں بھی امتحان لیا۔ تو ایسے امتحانات کا، آزمائش کا سلسلہ یہ اسی وقت سے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے دنیا کا کہ یہاں انسان جو بھی آتا ہے، بڑے سے بڑا نبی ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کا ادنا سے ادنا بندہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کا کیا مقصد ہے، یہ آزمائشیں انسان پر کیوں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں آزماتا ہے، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کیوں مبتلا کرتا ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں کون مومن ہے اور تم میں کون کافر ہے، تم میں کون سچا ہے اور تم میں کون جھوٹا ہے۔ اسی لیے ہم آزماتے ہیں۔
تو آزمائش کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ آزمائش میں اترتا ہے، امتحان آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومن کہلاتا ہے۔ اور جو بندہ ان آزمائشوں اور امتحانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کافروں میں شمار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ ہم مصیبتوں میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، ہم تم کو نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے آپ لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لوٹ کر آنا ہے یعنی جب لوٹ کر آؤ گے تو شر میں جو تم کو آزمایا گیا اور خیر میں تم کو جو آزمایا گیا، دونوں کے سلسلے میں آپ سے حساب و کتاب لیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ جو آزمائش ہے یہ صرف عام انسانوں کے حد تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی آزمائش کو انبیاء کے ساتھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو اس کائنات کی سب سے محترم، سب سے عزیز اور سب سے افضل ہستیاں ہوتی ہیں، سب سے نیک ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے جیسا تقوی، ان کے جیسی پرہیزگاری عام انسانوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ لیکن ان کے تقوی ہونے کے باوجود، وہ نیک ہونے کے باوجود، پرہیزگار ہونے کے باوجود، اللہ والے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر بھی کئی قسم کے امتحانات اور کئی قسم کے آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا۔ ان تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ امتحانات کسی پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا، سب سے زیادہ آزمائشیں کسی نبی کو آئیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں پورا اترے، آپ نے ان تمام امتحانات کو آپ نے پاس کیا، جو کچھ بھی آپ کو آزمایا گیا تمام آزمائشوں میں آپ کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اسی لیے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم رسول تھے، یعنی رسولوں میں بھی سب سے عظمت والے جو 5 رسول کہلائے گئے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہا گیا ہے۔ یعنی تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں ان 5 رسولوں کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ اور ان تمام 5 رسولوں کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم کا جو لقب دیا کہ یہ اب عظمت والے نبی ہیں، یہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل نبی ہیں، رسول ہیں، اسی لیے کہ ان پر جو کچھ بھی مصیبتیں آئیں انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھرپور بجا لانے کی کوشش کی۔ اور ان میں بھی سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہر طریقے سے آپ کو آزمایا گیا، آپ کے خاندان والوں کی جانب سے، آپ کے گھر والوں کی جانب سے، آپ کے ماحول والوں کی جانب سے، آپ کے آل اولاد کی جانب سے، ہر قسم سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام
اپنے قوم والوں کی جانب سے آپ کو سب سے بڑی آزمائش توحید اور کفر کی آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب آنکھ کھولے تو کفریہ ماحول تھا، آپ کا گھرانہ بتوں کی پرستش کرتا تھا، بت بناتا تھا۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام جنم لیتے ہیں، لیکن ایسی آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام کفر کو قبول نہ کرتے ہوئے، کفر کو باطل قرار دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہتے ہیں، توحید پر جمے رہتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے تعلق سے آزمائے گئے۔ باپ نے آپ کو کئی مرتبہ توحید کی دعوت دینے سے روکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بار بار باپ کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن اس آزمائش میں بھی آپ پورے اترے کہ آپ نے باپ کی بات کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن اپنے گھر سے نکلنا گوارا کر لیا۔ آپ نے باپ کی بات کا انکار کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ پھر اسی طرح قوم والوں کی جانب سے بھی اسی توحید کی بنا پر آپ کئی مرتبہ آزمائے گئے، کئی مرتبہ آزمائے گئے۔ بتوں کے خلاف بار بار کہتے رہے کہ بت نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تم جو چیز مانگتے ہو دے سکتے ہیں، نہ تمہاری آواز سن سکتے ہیں، نہ تم سے بات کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم سے ابراہیم علیہ السلام نے قوم والوں کو بتوں کے تعلق سے سمجھایا، لیکن جب قوم والے نہیں مانے تو ایک اور آزمائش آپ اپنے اوپر مول لیا کہ بت خانے میں گئے، بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو آپ نے توڑ دیا۔ اس میں بھی آپ، اس آزمائش میں بھی آپ پورے اترے۔ قوم والے آنے کے بعد قوم والوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ جب بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، وہ اسی کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، اے ابراہیم یہ کام کیا تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے کاندھے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تم اس سے پوچھ لو، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن قوم والوں نے کہا کہ یہ بت ہے، یہ بات نہیں کر سکتا ہے، یہ سن نہیں سکتا ہے، جب ہم اس سے سوال کریں گے تو جواب کیسے دے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ قوم والے یہ کہیں۔ تو قوم والوں نے جب یہ کہا تو ابراہیم نے کہا کہ جب تم کو یہ بات معلوم ہے، جب تم یہ بات سمجھتے ہو کہ بت نہ بات کر سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہیں، تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پر یہ آئی کہ یہی قوم والے بات سمجھنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ بڑی آگ سے لگائی گئی، آگ میں ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا، پلان بنایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان نہیں لڑکھڑایا، بلکہ آپ اپنے ایمان پر جمے رہے، اپنے عقیدے پر جمے رہے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اگر مجھے باقی رہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اسی پر ایمان لاتے ہوئے اسی آزمائش میں بھی پورا اترے، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ پھر اسی طرح اپنے اعلی اولاد کے تعلق سے بھی آپ کو آزمایا گیا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اس امتحان میں بھی آپ پورے اترے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اسی طرح حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسی بستی میں جہاں کوئی بھی جاندار چیز نہیں ہے، کوئی بھی انسان نہیں ہے، اور انسان بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں نہ وہاں آبادی ہے، نہ وہاں کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہیں، ایسی جگہ چھوڑ آنے کا حکم دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش سے بھی پورے اترے۔ پھر اسی طرح آپ کی جو بیوی ہے سارا کے تعلق سے بھی آپ کو آزمایا گیا۔ وقت کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ لڑکیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا، جب پتا چلتا کہ فلاں لڑکی ہے اپنے قبضے میں لے لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی آپ مبتلا ہوئے کہ سارا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے، بادشاہ کے وزیروں نے آ کر بادشاہ کو اطلاع دی کہ
کہ ایک لڑکی آئی ہوئی ہے. بادشاہ نے سارا کو اپنے یہاں لانا چاہا, دونوں کو پکڑ کر لایا گیا. ایسے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے کہ یہ میری بیوی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بیوی سے جدا کر دیا جاتا اور بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کا سہارا لیا اور اس موقع پہ آپ نے جھوٹ کہتے ہوئے کہا کہ یہ میری بہن ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر رحم کرے. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے یا اپنی زندگی میں 3 مرتبہ آپ کو جھوٹ کہنا پڑا. ایک مرتبہ جب میلے کے لیے لوگوں نے آپ کو بلایا تو آپ نے کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے, آپ نے جھوٹ کہا. ایک اور مرتبہ آپ نے جھوٹ یہ کہا کہ جب قوم والوں نے آگے کہا کہ یہ بت کون توڑے ہیں تو کہا میں نے نہیں توڑا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جھوٹ یہاں بھی کہا کہ سارا کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے, حالانکہ یہ آپ کی بیوی تھی. تو جب آپ نے کہا کہ یہ بہن ہے تو جو بادشاہ تھا اس نے سارا علیہ السلام کو چھوڑ دیا, کیونکہ اس وقت یہ قانون تھا کہ اگر بھائی اور بہن ہے تو بھائی کے سامنے بہن کو نہ ستایا جائے, بہن کے سامنے بھائی کو نہ ستایا جائے. تو اس طریقے سے سارا علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. جب سارا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر آئے تو سارا نے پوچھا اے ابراہیم تم نے جھوٹ کیوں کہا؟ تو ابراہیم نے کہا کہ اے میری بیوی یا زوجتی قد غفرتی لک, کہا کہ اے میری بیوی تو مجھے معاف کر دے, میں نے تجھے بچانے کے لیے جھوٹ کہا ہے نا. تو یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے کہ آپ نے سارا علیہ السلام کو ایک جھوٹ کے سہارے اس آزمائش سے ان کو بچا لیا. اسی طرح کئی اور مواقع ابراہیم علیہ السلام پر آئے, آپ نے ہر آزمائش میں پورا اترا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک اور آزمائش ڈالی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور صرف دونوں نے بغیر کسی کاریگری کے, دوسروں کو شامل کیے بغیر صرف دونوں نے پورے کعبۃ اللہ کی عمارت کی تعمیر کھڑا کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اٹھاتے ہوئے آپ یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تو نے ہم پر جو امتحان عائد کیا تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا, اے اللہ ہم یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اے اللہ تو ہمارے اس نیک عمل کو تو قبول کر. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے, لیکن ہر آزمائش میں پورے اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو نعمت سے نوازا, یہ سب سے بڑی نعمت تھی. وہ نعمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ قد کانت لکم فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ, کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امام اور نمونہ بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام جن آزمائشوں میں آپ پورا اترے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے لیے عبرت کا بنا دی, ساری کی ساری چیزیں عبرت کا بنا دی. ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. لوگ حج کو جاتے ہیں, حج کو جانے کے بعد کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کرتے ہیں. کعبۃ اللہ یا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دین ہے. پھر اسی طرح اسی حج کے موقع پہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے. صفا اور مروہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی ایک عورت, آپ کی بیوی حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے, جو آپ نے اپنے بچے کو پانی پلانے کی خاطر, لوگوں کو ڈھونڈنے کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی تھی, اسی دوڑ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے ارکان میں سے اس رکن کو قرار دیا ہے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور چیز جو حج کے موقع پہ سب لوگوں کے لیے یا فضیلت کا عمل بیان کیا گیا کہ جہاں مقام ابراہیم ہے وہاں نماز پڑھنے کو مسنون قرار دیا گیا. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر جیسے جیسے تعمیر کرتے رہے پتھر اونچا ہوتا رہا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ ایک اور معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ پتھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پتھر بھی نرم ہو گیا تھا، اور آج بھی اسی پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے، اور اسی کامیاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان آزمایا جاتا ہے، ہر انسان امتحانات میں مبتلا کیا جاتا ہے، ہر انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو ان آزمائشوں میں، ان امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان آزمائشوں میں بجا لاتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن اگر انسان ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں بجا لاتا، ایسا انسان نامراد ہے، ایسا انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر انہی آزمائشوں کا، انہی مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبتیں آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب کسی بھی انسان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی تھیں، یہ مصیبتیں آئیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانے کے بعد ان مصیبتوں پر جم کر رہتے ہیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جمع رہنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے رحمتوں پر ہوں گے، اور اپنے رب کی جانب سے ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اسی لیے مصیبتوں پر صبر کرنا اور مصیبتوں پر پورا اتارنا اور آزمائشوں پر پورا اترنا یہ مومن کی بہت بڑی صفت ہے۔ اسی لیے قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح مومن کی اور جو مومن نہیں ہے اس کا عمل کیا ہوتا ہے، انہی آزمائشوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اگر مومن پر کوئی بھی خوشی لائق ہوتی ہے، کوئی بھی خیر لائق ہوتا ہے تو مومن شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے برخلاف مومن پر اگر کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے، اور مومن کا صبر کرنا مومن کے لیے بہتر ہے۔ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو مومن کا شکر کرنا بھی مومن کے لیے بہتر ہے، اور مومن کا صبر کرنا بھی مومن کے لیے بہتر ہے۔ تو اسی لیے جب بھی آزمائشیں آتی ہیں ان آزمائشوں پر انسان کو پورا اترنا چاہیے، اور ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ بھی ان آزمائشوں سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، ان آزمائشوں سے جو لوگ سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، ایسی مصیبتیں آنے کے باوجود، ایسے امتحانات آنے کے باوجود بھی اپنی من مانی کرتے ہیں، اسی طریقے پر ہوتے ہیں جس طریقے پر پہلے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حساب قیامت کے دن ضرور لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ لوگوں کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ضرور آزمائے گا. جب انبیاء پر آزمائشیں آئیں تو دوسرے لوگوں پر یقیناً آزمائشیں آئیں گی. لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. جیسا کہ سعد بن ابی وقاص حدیث کے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول, ای الناس اشد بلاء, سب سے زیادہ مصیبتیں, سب سے زیادہ آزمائشیں لوگوں میں کن لوگوں پر آئیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء ثم الامثل فالامثل, انبیاء, سب سے زیادہ آزمائشیں, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں. جیسا کہ ایک اور حدیث میں ترمذی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئیں, سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں. بعض انبیاء کو لوگوں نے قتل تک کر دیا, بعض انبیاء کو لوگوں نے زمین میں آدھا دفن کر آدھے جسم کو یہ آرے سے چیر دیا گیا. ایسی مصیبتیں انبیاء پر آئیں. ثم الامثل فالامثل, پھر اسی کے مثل, یعنی جتنا زیادہ جو بندہ متقی ہوگا, جتنا جو زیادہ نیک ہوگا, جتنا جو زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا, اس پر اسی کے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے گا. فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, انسان دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جائے گا. فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ سُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, اگر وہ دین میں مضبوط ہے, اگر وہ دین میں پختہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتیں بہت سخت لیتا ہے. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتِلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ, لیکن جس کے دین میں نرمی ہے, جس کے ایمان میں نرمی ہے, جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اعتبار سے اس کو آزماتا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی اس بندے کے لیے جو آزمائش میں پورا اترتا ہے. اس کے خوشخبری سنائی, کہا کہ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئة, کہ جو بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے نزول کی وجہ سے, اس بندے کو آزمانے کی وجہ سے, اس بندے پر مصیبت آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین میں چلتے پھرتے ایسے پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو اسی لیے اگر کوئی بندہ گناہوں پر, آزمائشوں پر صبر کرتا ہے, آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اسی لیے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. اسی لیے کہ مصیبتوں کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کے لیے بھلائی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے بخار کا آنا بھی مومن کے لیے خیر ہے. اس لیے کہ جب مومن پر بخار آتا ہے, مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کی وجہ سے مومن کے سارے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہاں تک کہ اگر کسی مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اسی لیے مصیبتیں, آزمائشیں اور امتحانات اور یہ جو وبائیں, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہیں. تو اسی لیے ایسی آزمائشوں پر, ایسے مصیبتوں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو کوئی بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو بھی مصیبتیں ہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے یہ مصیبتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. اگر آج مصیبتیں ہیں کل یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو اسی لیے یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو ان مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ بے صبر ہوتے ہیں اور جو لوگ ان مصیبتوں پر صبر نہیں کرتے ہیں, ایسے لوگ ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ سے غلط قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں. کبھی خودکشی کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, کبھی غلط کاموں کا فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, کبھی وہ لوگوں سے ناراض ہو کر الگ تھلگ رہنے لگ جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتے ہیں.
تو اسی لیے ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو زندگی میں سب سے عظیم سبق ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اونچا کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا. ایسے ہی جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرماتا ہے, دنیا میں بھی عزت بخشتا ہے, آخرت میں بھی عزت بخشتا ہے. تو اسی لیے ان آزمائشوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, مصیبتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے, برداشت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کھولتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے جو آزمائشیں ہیں ہر انسان سے لگی ہوئی ہیں, ان آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے. ان آزمائشوں کے نزول کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام لوگوں کو ان آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ عطا فرمائے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے, جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہم تمام کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے, جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نیکی کے ساتھ زندہ رکھے, خیر پر زندہ رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.